بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حضرات محترم معزز سامعین و مکرمین، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کے اندر ان کا اور کوئی مقصد نہیں، صرف محض اللہ کی عبادت ہے۔ باقی جو دنیا کے اندر باقی دندے ہیں، کام ہیں، ضروریات ہیں، یہ ساری ضروریات ہیں، یہ تقاضے ہیں بندے کے، لیکن مقصد زندگی صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اللہ کو اپنے دل میں بسانا ہے اور ہر حال میں اللہ کی ذات پہ قربان ہونا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ باقی ضروریات ہیں، جیسے بندہ ٹائلٹ میں ضرورت کے لیے جاتا ہے، ٹائلٹ میں اس کا مقصد نہیں ہوتا کہ وہ مقصد کو اس کو مقصد بنا کر ٹائلٹ میں بیٹھا رہے۔ جیسے فرمایا الدنیا جیفۃ طالبها کلاب، کہ دنیا مردود ہے، مردار ہے، اور اس کو چاہنے والا کتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی ذات پہ قربان ہونے کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کا فلسفہ، کائنات کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ ہر چیز اپنے سے اعلیٰ پہ قربان ہوتی ہے۔ جیسے زمین ہے کہ کسان اس کے اندر ہل چلاتا ہے اور اس کے کلیجے کو پھاڑتا ہے، اس کو الٹ پلٹ کرتا ہے، اس کا تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر اس زمین کو گویائی مل جائے اور زمین بولنے پہ قادر ہو تو زمین یہ سوال کرے کہ بھائی یہ بتا تو صحیح، اے میرے کلیجے کو پھاڑنے والے، مجھے تہس نہس کرنے والے، مجھے الٹ اور پلٹ کرنے والے، بتا تو صحیح میرا قصور کیا ہے، تو مجھے کیوں پھاڑتا ہے، میں نے تیرا بگاڑا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کو یہ جواب ملتا کہ اے زمین، تجھ سے ایک اعلیٰ ہے، تجھے اپنے سے اعلیٰ پہ قربان ہونا۔ وہ کیا اعلیٰ کیا ہے؟ وہ چارہ ہے، وہ اناج ہے جو اس زمین پر اگتا ہے، جس پر محنت ہوتی ہے، اور وہ بھی جب فصل پک کر لہلہاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، دیکھنے والے کو بھاری ہوتی ہے، آنکھوں کو خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، آنکھوں کو تازگی بخش رہی ہوتی ہے، تو اس وقت کسان درانتی لے کے اس کی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اس کو کہے بھائی بتا تو صحیح میرا قصور کیا ہے، اب تو میں اپنی جوانی میں مست ہوں، میں تو اپنی جوانی میں لہلہا رہی تھی، میری خوبصورتی کیا تجھے بھائی نہیں؟ کیا تو جل گیا ہے؟ کیا تجھے اچھا نہیں لگ رہا؟ تو مجھے تو کیوں کاٹ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کو بھی جواب آگے سے ملتا کہ اے فصل، تجھ سے ایک اعلیٰ ہے اور تجھے اپنے اعلیٰ پہ قربان ہونا ہے۔ اور وہ مویشی ہیں، جانور ہیں جن پر اس فصل کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ جانور اس کو کھا کے بڑا ہوتا ہے، جوانی چڑھتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ بھی اپنی مدت کو پورا کر لیتا ہے، اس کو بھی دنیا میں رہنے کا حق نہیں دیا جاتا، تو اس کو بھی قصاب کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور قصاب اس کے گلے پہ چھری رکھ کے اس کے گلے کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اس کے چمڑے کو ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے، اس کا تکہ بوٹی کر کے رکھ دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کو بھی زبان دے دی جاتی تو وہ زبان حال سے یہ سوال کرتا جانور کہ بتا میرا قصور کیا ہے، کہ تو نے مجھے کیوں کاٹا، تو نے مجھے میری تکہ بوٹی کیوں تو نے میری کھال کو کیوں ادھیڑ کے رکھ دیا، میرا قصور کیا ہے؟ تو کہتا اس سے کہا جاتا، اس کو بھی یہی جواب ملتا
تجھ سے ایک آلہ ہے، تجھے اپنے آلہ سے قربان ہونا ہے، آلہ پہ قربان ہونا ہے، اور وہ آلہ کیا ہے؟ وہ حضرت انسان ہے۔ حضرت انسان ہے کہ اے انسان تو اللہ کو ہو جا، ساری مخلوق تیری ہو جائے گی۔ اور یہ اس فلسفے کو سمجھا تھا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کو عام کیا، اور اتنی محنت کی کہ یہی جانور بول کے کہتے ہیں کہ نحن ہا، ہم یہاں ہیں۔ یہ دین کے دشمن، یہ یہود و نصارہ، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم تمہارے لیے ہیں، تم اللہ کے ہو، ہم تمہارے ہیں، آؤ ہمیں نکالو، ہمیں کاٹ کے کھا جاؤ۔ اور پھر یہاں تک نہیں کہ بلکہ کیا ہے، دریا ان کے لیے راستے چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب روم کو فارس کی طرف بڑھے تو فارس والوں نے کشتیاں ہٹا دی تھیں، کشتیاں ہٹائیں تاکہ مسلمان پار نہ آ سکے، لیکن مسلمان کا ڈائریکٹ واسطہ اللہ سے تھا، اس کا تعلق اللہ سے تھا، یہ اللہ کے لیے قربان ہونے والا تھا۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، یہ پانی مخلوق ہے اور ہم بھی مخلوق ہیں، ہمارا خالق بھی اللہ ہے، اس کا خالق بھی اللہ ہے، ہم اپنے خالق پہ قربان ہیں، اور یہ ہماری خدمت کے لیے روا دماں ہے۔ اگر میرا مالک چاہے گا تو جیسے ہم زمین پر چلتے اس پانی پہ بھی چلیں گے، اپنے گھوڑے ڈال دو۔ تو صحابہ نے گھوڑے ڈالے، اور وہ صحابہ جوڑی جوڑی بن کے جا رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں حضرت سعد کے ساتھ تھا، کیا کہہ رہے تھے؟ واللہ لینصرن اللہ ولیہ ولا یحرمن عدوہ ولا یسرن دینہ ما لم تکن فی الجیش بغض او ذنوب۔ سنو، جب تک کہ اللہ پاک کی مدد، اللہ اپنے ولی کی ضرور مدد فرمائیں گے، اس کے ذریعے سے اللہ دین کو عام کریں گے، دشمن کو مغلوب کریں گے، لیکن کب تک مسلمان غالب رہے گا؟ جب تک اس کے گروہوں، علاقوں، جماعتوں، محلے، کبیروں کے اندر بغاوت نہیں ہوگی، آپس میں دشمنی نہیں ہوگی، آپس میں اختلافات نہیں ہوں گے، تو مسلمان دنیا میں غالب رہے گا۔ جب اس کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں گے تو یہ مغلوب ہوگا، اس کا دشمن اس پر غالب ہوگا۔ آج میرے دوستو یہی حالات ہے، ہم نے اپنے رب کو چھوڑ دیا، اپنے رب کی عبادت کو چھوڑ دیا، اس کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا، تو اس کے سامنے نہیں جھکے تو دنیا کفر ہمیں اپنے سامنے جھکا رہی ہے۔ میرے دوستو، اللہ پاک ہمیں ہر حال میں اپنا بندہ بنائے اور اپنے سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات کا خوف نصیب فرمائے، اور اللہ دنیا بھی ہماری بنا دے اور آخرت بھی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔